والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ آج جو میں نے تلاوت قرآن پاک کی سورت کی ہے سبھی کو تقریباً یاد بھی ہوتی ہے، بار بار سننے کا موقع بھی ملتا ہے. یہ قرآن پاک کی جو سورت ہے، ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہر سورت بڑی ہی باکمال اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ پیغام ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پراپر پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ورنہ بہت مختصر صورتوں میں بھی بڑے شاندار ہمارے لیے میسج موجود ہیں. اس کو سورہ فیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والی صورت. اور یہ ایک ایسا عظیم و شان واقعہ ہے جس میں رب کریم نے اپنی قدرت کا ایک شاندار نظارہ اس پوری دنیا کو دکھایا. یہ جو ماجرا تھا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. 55 days before the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا کہ کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے. معاملہ یہ تھا کہ ابرہہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ بڑا برا لگتا تھا کہ مسلمان مکے میں کیوں جاتے ہیں، کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، اس کا حج کیوں کرتے ہیں. وہ غیر مسلم تھا، عیسائی تھا. اس کی تمنا یہ تھی کہ کعبے کو توڑ کر معاذ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور پھر اس پتھروں کو لا کر اپنا یمن میں ایک کعبہ بنا دوں تاکہ مسلمان پھر ادھر آئیں ہمارے پاس اور ساری دنیا کے لوگ ادھر آئیں. ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لیا اور مکے پر چڑھائی کا پلان کیا اور ارادہ یہ تھا کہ مکے کو تہس نہس کر دوں گا، کعبے کو بھی ڈھا دوں گا.
اب اس نے جب وہ مکے کے قریب پہنچا، کارڈن آف کیا پورے مکے کو، تو پہلا اس نے آرڈر یہ جاری کیا کہ جتنے لوگوں کے پاس ان کے جانور ہیں، بکریاں ہیں، شیپس یا گوٹس جو بھی ہیں، وہ ساری جو ہے نا ان کی پکڑ لی جائیں۔ اب آپ کو پتا ہے جو گاؤں گوٹ کے اس زمانے کے لوگ تھے، ان کا تو کاروبار ہی یہی تھا، ان کا روزگار ہی یہی تھا، بکریوں سے دودھ ملتا تھا، جانور بڑھتے تھے تو پیسے بڑھتے تھے، ایک طرح سے وہی ان کا مال تھا۔ اب سب مکے والوں کی بکریاں، جانور، گھوڑے، اونٹ، اس نے قبضہ کرنا شروع کیا ان کے لوگوں نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چچا عبد المطلب، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو کمال کی پرسنالٹی بنایا تھا۔ آپ کے سر پر، آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے آپ کی عالمی ہونا تھا۔ اچھا، آپ کی جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، مکے کے لوگ جب کسی پریشانی میں آتے تھے آپ سے دعائیں بھی کرواتے تھے۔ تو عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور یہ تو ہمارے ساتھ غضب ہو گیا ہے، ایک تو ہاتھی لے کر آ گیا ہے مکے کو، کعبے کو گرانے کے لیے، دوسرا ہمارے جانور بھی سارے پکڑ لیے۔ اب حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے، ایک نیگوشیشن ٹاک تھی، ایک مذاکرات کرنے گئے۔ مکے کا سردار آیا ہے، ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکے کا جو سردار ہے وہ آپ سے ملنے آیا۔ تو وہ سمجھے کہ اب بات ہوگی، وہ معافی مانگیں گے یا کوئی ریلیکسیشن مانگیں گے۔ اچھا، بڑے کرو فر سے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ جیسے حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوئے تو سبحان اللہ، اللہ نے ایسا باوقار چہرہ دیا تھا کہ آپ کو دیکھ کر وہ روب سے کھڑا ہو گیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کہ فرمائیے کیسے آ رہا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، ہماری بکریاں، ہمارے جو بھی اونٹ وغیرہ گھوڑے واپس کرو۔ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کرنے آئیں گے، آپ مکے کی بات کرنے آئیں گے، آپ کا مرکز ہے کعبہ، میں اسے گرانے آیا ہوں، آپ کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے، میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ اب جو حضرت عبد المطلب نے ہسٹوریکل تاریخی جواب دیا نا، آپ نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا جانور کے مالک ہمیں، وہ ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے۔ سبحان اللہ، کعبے کی ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا مالک موجود ہے، وہ خالق و مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ مذاق اڑانے لگا کہ یہ لگتا ہے ڈر گئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے اپنے کعبہ، ان کو پیسوں کی فکر ہے، اپنے جانور کی فکر ہے۔ اس نے سارے جانور کا ٹھیک ہے ریلیز کر دو۔ وہ ساری بکریاں، سارے جو بھی جانور وغیرہ تھے وہ لے کر عبد المطلب آئے اور مکے والوں کو کہا یہ جانور لو، سارے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ آپ اس لیے مکے شریف گئے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اس زمانے میں زیادہ تھے، اب تو توڑ دیے، ہوٹلز بن گئی، ورنہ جو پرانے گئے انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف پورا سرکل ہی پہاڑوں کا تھا۔ اب ذرا امیجن کریں کہ جب حرم شریف بھی نہیں ہوگا، مسجد بھی نہیں تھی، صرف کعبہ تھا، تو چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں کعبہ، اور آپ نے لوگوں کو کہا پہاڑوں پہ چلے جاؤ، سب اپنے جانور، اپنے پیسے ویسے لے کر سب پہاڑوں پہ چلے گئے۔ یہ دنیا کی عجب لڑائی تھی کہ حملہ کرنے والے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں تھا، کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، nobody there to fight، کوئی لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اکیلے حضرت عبد المطلب جب پورے مکے والے پہاڑوں پہ چلے گئے نا، تو آپ کعبے کی دیوار پر گئے، آپ نے کعبے کے دروازے کو پکڑ کر وہ رو رو کر دعائیں کی کہ مولا آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، ان غیر مسلموں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تیرے ماننے والے کوئی نہیں بچے گی اگر آج کعبے کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی پہاڑ پہ چلے گئے۔ آپ سب کو انتظار ہے اللہ کی قدرت کے نظارے کا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب وہ ہاتھیوں کا لشکر، آپ سوچیں دنیا کا دستور ہے کہ آرمی کے سامنے آرمی بھیجی جاتی ہے، ایئر فورس کے سامنے ایئر فورس بھیجی جاتی ہے، نیوی کے سامنے نیوی ہوتی ہے، میزائل کے سامنے میزائل ہوتا ہے۔ ہاتھی تھے تو کوئی اس کے مقابلے کے لیے بڑی چیز آنی چاہیے تھی نا۔ اللہ اکبر، اللہ نے مقابلے کے لیے بھیجا تو لشکر کیا بھیجا؟ ابابیل کا۔ ابابیل اتنا چھوٹا پرندہ جو مٹھی میں آ جاتا ہے، بالکل چھوٹا سا، چند گرام اس کا وزن ہوتا ہے۔ اچھا، اس ابابیل کے پنجوں میں جو کنکر ہوگا اس کا وزن کیا ہوگا؟ جب خود ہی وہ چند گرام کا ہے تو وہ چھوٹا سا ہی کنکر ہوگا۔ مقابلہ کس سے؟ ہاتھی سے۔ بھائی ہاتھی کو مارنا تو چٹان چاہیے نا، اللہ نے کنکر بھیجے، ابابیل بھیجے، اللہ اکبر۔ اور پھر ان ابابیل اور ان کنکروں نے کام کیا کیا؟ آج دنیا کہتی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، گائیڈڈ میزائل بن گئے جناب، بڑا میزائل میں ٹارگٹ سیٹ کر دو، خود جا کر کہیں بھی جا کر اس کو ہٹ کرتا ہے۔ آج دنیا پہنچی ہے، دیکھو اللہ نے اس زمانے میں گائیڈڈ میزائل بھیجے تھے۔ بتایا جاتا ہے ایک ایک کنکر پر ہاتھی سوار کا نام بھی لکھا تھا، اور وہ کنکر اسی پر جا کے گرا۔ اچھا، کنکر نے کیا بگاڑنا تھا؟ مگر یہ عذاب الہی کے کنکر تھے، یہ نارمل کنکر نہیں تھے۔ اور پھر ان کنکروں نے کام کیا کیا؟ اب ذرا سورہ فیل سنیں، بچپن سے سن رہے ہیں نا، پس منظر پتا ہو، بیک گراؤنڈ پتا ہو تو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟
اچھا یہاں تھوڑی سی رکیے گا، عشق والی بات، عقیدے والی بات. الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ بتاؤ نا. میں نے کہا تھا شروع میں یاد رکھنا، نبی پاک کی ولادت سے 55 دن پہلے اللہ فرمایا محبوب تم نے نہ دیکھا. پیارے آقا تو آئے نہیں تھے دنیا میں. یاد تو اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پہلے ہی بنایا ہوا تھا. اور یہ نبی پاک کی حدیث پاک بھی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو میرے آقا کی جو تخلیق ہے سبحان اللہ. ایک اور انداز سے سنو. جبریل امین نے ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے کہا، پیارے آقا علیہ السلام نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اچھا آج بھی ہمارے پاس کوئی بڑی عمر کا بندہ ملے نا، 80-90 سال جس کی عمر ہو، گاؤں دیہات کا ہو، اس کو کہ بابا کب پیدا ہوئے؟ تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے کوئی 20 سال پہلے. وہ ایسی کوئی مثال دے، تاریخ نہیں بتا سکتے. وہ کوئی مشہور واقعہ بتاتے ہیں کہ اس سے 5-10 سال پہلے یا اس کے 2 سال بعد میں چھوٹا تھا تو میں نے وہ دیکھا تھا. اس طرح کر کے لوگ اپنی عمر کیلکولیٹ کرتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہی حضرت جبرائیل سے پوچھا پیارے آقا. حضرت جبرائیل کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، پیارے آقا کے ساتھ تمام نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ سب کے صحابی ہیں. جبریل امین نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضور مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ تو نہیں پتا، عمر کا تو نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ آسمان پر ایک تارا ہے جو ہر 70,000 سال بعد چمکتا ہے. 70,000 ایئرس کے بعد وہ ستارہ چمکتا ہے. حضور میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. اتنی بڑی عمر. اب کیلکولیٹر بیٹھ کے کبھی چیک کرنا، 70,000 کو ملٹیپلائی بائی کرو 70,000، شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت جواب دیا نا میرے آقا نے. فرمایا جبرائیل کو چمکنے والا ستارہ میں ہی. تو تیرے ہفتے نبی کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. میرے نور کو، نبی پاک کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. سب سے پہلے نبی پاک کا نور بنا، پھر یہ کائنات. تو اب پیارے آقا تو کہیں تھے نا، جبھی تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، اور پھر حال کیسا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کے جو پلانز تھے، ان کی جو پلاننگ تھی، سب ذلت میں، سب رسوا ہو گئے، برباد ہو گئے. بڑا پلان تھا نا کہ ہاتھیوں کو جناب لے کے جائیں گے، کعبے کو ڈھا دیں گے. فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ان کی طرف بھیجے ابابیل کے لشکر، اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اللہ نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے، ان پرندوں نے پتھر باری کی، سنگساری کی. واٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ سنگساری؟ حل کیا ہوا اتنے چھوٹے چھوٹے کنکروں کا؟ قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول. ان پتھروں نے انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کے رکھ دیا، پرخچے اڑا کے رکھ دیے. ہوا کیا کہ جب وہ ابرہہ تھا نا، اس نے آرڈر کیا کہ اب چلو کعبے کی طرف، کوئی ہے ہی نہیں روکنے والا ہمیں. اب ہاتھی ہلے ہی نہ. جس لشکر کا جو بڑا ہاتھی تھا جس میں وہ ابرہہ بیٹھا تھا، وہ کعبے کی طرف رخ کرتے چلتا ہی نہیں تھا، رخ بدلتے چلنا شروع کر دیتا. اتنی دیر میں ابابیل آئے، انہوں نے کنکریاں برسائیں. ہر ہاتھی سوار کے سر پہ وہ کنکری گرتی، اس کو چیرتی، ہاتھی کو چیرتی، زمین میں پیوست ہو جاتی. گویا بلاسٹڈ میزائل کا انہوں نے کام کیا. بوٹیاں اڑ گئی، پرخچے اڑ گئے. قرآن کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول. جیسے بھس کیسا ہوتا ہے، بھوسا بن گیا ان کا نشان باقی نہ بچا. اور ایک ایک ہاتھی سوار پر وہ کنکر گرا جس نے اس کو پلان کیا تھا کعبے کو گرانے کا. اچھا اس پورے انسیڈنٹ کا جو وجہ علماء بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں ابھی نبی پاک دنیا میں آئے نہیں ہیں، مگر جب کوئی بڑا کام ہونا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ بھی بڑی ہوتی ہے. اب جیسے بھائی جن کے گھر ہم آئے، کن کا گھر ہے ماشاءاللہ؟ عدنان بھائی. اللہ پاک نام بھائی کون ہے؟ عدنان بھائی کو تو پتا بھی نہیں ماشاءاللہ. عدنان بھائی کو اللہ خیر. اب عدنان بھائی کے گھر میں آیا ہوں تو ایسا تو نہیں نا کہ آج بیل بجا کر ہم سارے آ گئے. انہوں نے آپ کو میسج کیا ہوگا، دعوت دی ہوگی، ایک آدھ دن تیاری میں لگا ہوگا. جتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اتنی بڑی تیاری ہوتی ہے. ایسے اب اللہ کے حبیب کی آمد ہے، اس نے آنا تھا کہ جس کے سبب دنیا بنی ہے. تو اللہ نے گویا یہ اعلان کیا، یہ پوری دنیا کو ہلا دیا گیا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، پوری دنیا ہل گئی. لوگوں کو پتا چل گیا کہ کعبے کے خلاف میلی نظر نہیں اٹھانی.
اس کو جب بھی کوئی گرانے آئے گا تو اللہ کی قدرت کا وہ عذاب آنا ہے جو کوئی سہ نہیں سکے گا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ مکے والوں کی دہشت بیٹھ گئی پوری دنیا میں کہ کعبے والوں کی طرف اونچی نظر اور تیکھی نظر نہیں رکھنی ہے. اور سبحان اللہ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو کیا شان ہے میرے آقا کی. یہ میں نے چونکہ تلاوت کی تھی آج تو میں نے کہا چلے اسی کا پس منظر آپ کو بیان کروں. اور اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن پڑھیں, تھوڑا پڑھیں بے شک مگر سمجھ کر پڑھیں. بلیو کریں جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, اس قرآن کا نور, قرآن کی چاشنی ایسی دل میں اترے گی کہ آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. ایک اور قرآن پاک کی سورت, چلے آج قرآن پر ہی بات کریں, اللہ کے کلام کی بات کریں تو اور کیا چاہیے. قرآن